احساسات کو ان الفاظ میں بیان کروں گا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اس سوسائٹی میں آیا ہوں. یہ پاکستان کی جو ٹاپ سوسائٹیز ہیں میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، اس سے کم نہیں ہے، اور خاص کر اس کی جو لوکیشن ہے وہ قابل دید ہے. ارد گرد کے سارے علاقے نظر آتے ہیں. اس سے میں ایک طرف دیکھتا ہوں تو کشمیر نظر آتا ہے، اس کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، دوسری طرف جون سا وہ ٹیلے اور جون سا وہ سطح مرتفع والا ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور جو گرینری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گجرات کی زمین کی زرخیزی ہے وہ بھی یہاں دیکھنے کو نظر آتی ہے. اور میں اظہار بھی کر سکا ہوں کہ یہاں پر میری بھی کوئی جون سا وہ کوئی ڈیرا یا یہاں پر کوئی سینٹر ایسا کمیونٹی کا ٹریننگ کا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہاں آئیں اور وہ علمی طور پہ بھی اس سے متاثر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں پراپرٹی سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے. آپ پراپرٹی لیتے ہیں، وقت کے ساتھ مہنگی ہوتی ہے، آپ کی ایک اچھی ایسٹ بن جاتی ہے. بعض اوقات آپ اپنے وقت میں لیتے ہیں، آپ کے بچوں کے وقت میں وہ چیزیں کام آتی ہیں. آپ اس کو بنا لیتے ہیں تب بھی آپ کے کام آتا ہے. آپ ایک دیکھیں گولڈ کی قیمتیں جو ان سے رک گئی ہیں اس طرح نہیں بڑھتی. پراپرٹی کی قیمت جو ان سے اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ میں بڑھ جاتی ہے. بہت سے انویسٹرز بھی اس میں آ چکے ہیں. تو پراپرٹی کو تو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کے زمانے کی بیسٹ ایسٹ جو ان سے وہ پراپرٹی ہے. لیکن ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب کچھ کماتا ہے بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلیں اس کی کوئی ایسی چیز ضرور لیں جو کم از کم دکھنے کے قابل بھی ہو. ڈیجٹس ورڈز سمارٹ جو پلاسٹک کارڈز ہیں اس سے بدرجہ بہتر ہے، بینک سے بہتر ہے کہ آپ کسی پراپرٹی کی شکل میں کوئی چیز لے کے رکھ لیں، بعض اوقات آپ کے کام آ جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ چلیں میرے بچے جو ان سے ہیں، آج میں نے اگر وہ 50 لاکھ کی یا کروڑ روپے کی چیز دی ہے تو میرے بچوں کے وقت تک جو ان سا اس کی یقینی بات ہے قیمت مالیہ جو ان سے وہ بڑھ چکی ہوگی. پچھلے 20 سال میں پراپرٹی کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے لوگ امیر ہوئے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم لوگ جب یہ تذکرہ کرتے ہیں تو صرف ہاؤسنگ کے مالکان کا تذکرہ آتا ہے. میں سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں جو پراپرٹی کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. ہاؤسنگز والے تو ایک دفعہ جو ان سے بنا کے دے دیتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پراپرٹی کو بیچنے والے، خریدنے والے، کمیشنز والے جو سارے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ سب کے سب کما رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کے یہ کہ جب پراپرٹی کا کام ہوتا ہے تو ایک پلمبر کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے، الیکٹریشین کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. سوسائٹی میں پیسہ موو کرتا ہے، اس بہانے گھر بنتے ہیں. کتنے لوگوں کا روزگار گھر بننے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کم از کم 50 انڈسٹریز ایسی ہیں جو گھر کے بننے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹوٹی والے کی ٹوٹی بکتی ہے، رنگ والے کا رنگ بکتا ہے، فرش والے کی ٹائل بکتی ہے، ہر چیز جو ان سے گھر کے ساتھ چڑھ پڑتی ہے.